السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو پیارے پیارے ہنستے مسکراتے نمازی بچوں؟ یقیناً اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بالکل ٹھیک ہوں گے۔ آج کی کہانی شروع کرنے سے پہلے دعا کرتے ہیں۔ اللہ تو ہی مشکلات میں گرفتار کی مشکلات دور کر سکتا ہے۔ یا اللہ ہمارے مسائل حل کر دے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ جو کمزور ہیں انہیں قوت عطا فرما۔ یا اللہ جو محروم ہیں انہیں نواز دے۔ یا اللہ جہاں فساد ہے اس کو امن میں بدل دے۔ یا اللہ بے روزگاروں کو اچھا روزگار عطا فرما۔ یا اللہ ہماری تنگی کو کشادگی میں بدل دے۔ آمین۔ آئیے آج کی کہانی شروع کرتے ہیں۔ آج کی کہانی کا عنوان ہے علم کی پیاس۔ خلیفہ ہارون رشید نے اپنے بیٹوں امین اور مامون کی تعلیم کے لیے امام کسائی جیسے ماہر تجربہ کار استاد کا انتظام کیا تھا۔ یہ بڑے درجے کے عالم، نیک اور دیندار شخصیت تھے۔ امام کسائی بغداد کے کسی علاقے میں رہائش پذیر تھے۔ صبح سویرے اٹھ کر فجر کی نماز ادا کرتے، قرآن کی تلاوت کرتے اور کچھ کتابوں کا مطالعہ کرتے، یہاں تک کہ سورج نکل آتا۔ پھر ناشتہ کر کے اپنی سواری پر سوار ہو کر خلیفہ کے محل کی طرف چل پڑتے۔ اسی وقت ایک نوجوان درویش عالم جن کا نام احمر تھا وہ بھی ساتھ ہو جاتا۔ وہ علم سیکھنے کا بہت شوق رکھتا تھا، چاہتا تھا کہ کسی مدرسے میں داخل ہو کر علم کی پیاس بجھائے، لیکن مدرسے تھوڑے تھے اور علم کتابوں کے لکھنے میں مشغول تھے۔ اس لیے احمر نے علم سیکھنے کا ایک نیا طریقہ سوچ لیا جو اس سے پہلے کسی نے نہیں سوچا تھا۔ چنانچہ وہ امام کسائی کے دروازے پر ان کے نکلنے کا انتظار کرتا اور جب امام صاحب نکلتے تو ان کی سواری کو پکڑ کر خلیفہ کے محل کی طرف لے چلتا۔ امام صاحب خلیفہ کے محل میں امین اور مامون کو تعلیم دینے جاتے اور احمر باہر ان کی سواری کی حفاظت کرتا اور اپنے استاد صاحب کا انتظار کرتا۔ جب وہ واپس تشریف لاتے تو پھر احمر ان کی سواری پکڑ کر ان کے گھر کی طرف لے چلتا۔ علم سیکھنے کا وہ نیا طریقہ یہ تھا کہ خلیفہ کے محل کی طرف جاتے اور پھر وہاں سے واپس آتے ہوئے احمر اپنے استاد صاحب سے مسئلہ پوچھتا رہتا اور امام صاحب اس کو جواب دیتے رہتے، جن کو احمر اپنے گھر آ کر لکھ لیتا۔ اس طرح احمر نے اپنے استاد امام صاحب کی خدمت 9 سال کی۔ اس کے بعد امام صاحب کی عمر زیادہ ہو گئی اور بیمار رہنے لگے تو ان کے لیے امین اور مامون کو تعلیم دینے جانا مشکل ہو گیا۔ ہارون رشید نے ان سے کہا، آپ اپنا کوئی جانشین عنایت فرمائیں جو میرے بچوں کو اچھی تعلیم دے۔ بچوں، آپ کو معلوم ہے امام کسائی جیسے علم کے پہاڑ نے اپنے جانشین کسے بنایا؟ حیران مت ہوئیے، احمر کے علاوہ کون ہو سکتا تھا جو اپنے استاد صاحب کی جگہ سنبھال لے؟ جی ہاں، وہی درویش عالم جنہوں نے راستے میں چلتے پھرتے علم کی پیاس بجھائی۔ امام کسائی نے انہی کو اپنا جانشین بنا دیا اور اب احمر امین اور مامون کو تعلیم دینے جانے لگے۔ پیارے بچوں، جب علم کی اہمیت اور عظمت دل میں ہو اور یہ جانتے ہوں کہ یہ علم میرے لیے روشنی ہے جس کے سہارے اپنی زندگی کو بھی سنوار سکتا ہوں اور دوسرے بھی میرے اس علم سے فائدہ حاصل کریں گے، اور سب سے بڑی بات یہ دین کا علم ہے، مجھے اپنے رب سے ملانے کا ذریعہ ہے، تو پھر آدمی علم کے راستے میں پیش آنے والی ساری رکاوٹوں کو ریت کی دیوار خیال کرے گا۔ تو پیارے بچوں، آپ بھی دین کے علم میں اسی طرح محنت کریں جس طرح احمر نے کی۔ کل پھر ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آپ نے علم کی پیاس کہانی سنی۔ کیا آپ ان سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں؟ سوال نمبر 1، استاد امام کسائی نے اپنے جانشین کسے مقرر کیا؟ کیونکہ جب امام کسائی جو ہیں کافی ضعیف ہو گئے تھے اور بیمار بھی رہنے لگے تھے تو بچوں کے لیے کس کو یعنی کہ استاد رکھنے کے لیے مقرر کیا گیا تھا؟ سوال نمبر 2، احمر کس طرح تعلیم حاصل کرتا تھا؟ کس طریقے سے وہ تعلیم حاصل کرتا تھا؟ مدرسے جاتا تھا یا کوئی استاد ہائر کیا تھا گھر کے لیے؟ کس طرح کرتا تھا وہ آپ نے طریقہ بتانا ہے۔ سوال نمبر 3، خلیفہ ہارون رشید کے بیٹوں کے نام بتائیے۔ 2 بیٹے تھے خلیفہ ہارون رشید کے، ان دونوں کا آپ نے نام بتانا ہے۔